میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید خان، پروگرام آخر کب تک میں حاضر خدمت ہوں۔ آج میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار میاں مجتبیٰ رحمانی ساتھ ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں رانا عامر صاحب، سیاسی و سماجی شخصیت۔ آج اس ہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں سیاسی مجموعی صورتحال اور مہنگائی کے اوپر۔ میں ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے میاں مجتبیٰ رحمانی کی طرف جانا چاہوں گا۔ میاں صاحب سے میں کامنٹس لینا چاہوں گا، مہنگائی کی صورتحال کو میاں صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں سعید خان صاحب کا، جو اکثر ملکی جو انتہائی اہم ایشوز ہیں، موسٹ برننگ ایشوز ہیں، ان پہ مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج میرے چھوٹے بھائی انتہائی نفیس شخصیت رانا عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، سعید خان صاحب نے آج جو ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہمارے ملک کا دونوں ٹاپک، مجموعی سیاسی صورتحال اور مہنگائی، انتہائی اہم اور لازم و ملزوم ہے۔ جناب والا، ہم زیادہ دور نہیں جانا چاہ رہے، صرف 5 سے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں۔ جو سیاسی صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی جو حکومت تحریک انصاف کی مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی، تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کا جو اختتام ہے وہ رجیم چینج پہ ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری حکومت جو ہے وہ بیرونی سازشوں اور ملکی طاقتوں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ختم کی گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب 3-4 سال حکومت کرتے رہے ہیں تو جو موجودہ حکومت ہے، جو وفاق میں نون لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر بنائی گئی ہے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ عمران خان صاحب سیاست میں جب آئے ہیں یا حکومت میں آئے ہیں تو وہ نہ تو سیاسی میدان میں، نہ معاشی میدان میں، نہ ہی عوام کو کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ ٹوٹلی فلاپ ہو چکے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے مہنگائی۔ تو انہوں نے اپنی جو تحریک کی بنیاد رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی کہ ملک میں بے انتہا مہنگائی ہے، عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکا۔ تو اس لیے انہوں نے مریم نواز اور حمزہ صاحب نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا، اور بلاول صاحب بھی مارچ لے کے آئے تھے، جس کی وجہ سے عدم اعتماد ہوا اور عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ ایک بات میں صرف یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جس طرح اسلام میں طلاق جائز عمل ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح کسی بھی حکومت میں عدم اعتماد کی تحریک قانون کا حصہ ضرور ہے، لیکن انتہائی ناقابل برداشت بات ہے کہ کوئی حکومت جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ برسر اقتدار آئے اور اس کو ہٹا دیا جائے کچھ ایسے انداز سے جس میں جو ہال سٹینڈنگ ہو، لوگوں کی خرید و فروخت ہو۔ اس طرح کے معاملات ہیں جس طرح کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، یا جو مہنگائی کے ایشوز بنائے گئے تھے وہ کوئی اس طرح کا خوبصورت طریقہ یا کوئی ایسا انداز نہیں جو قابل ستائش ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب میں رانا عامر کی طرف جانا چاہوں گا۔ مہنگائی کی صورتحال، اشیاء خودروز کی قیمتیں جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، رانا صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سعید خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہمارے دوست سینئر تجزیہ نگار میاں مجتبیٰ رحمانی صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ سعید بھائی آپ نے کہا کہ ملک کی سیاسی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی کہ انہوں نے کہا، نعرہ لگایا تبدیلی کا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ خان صاحب کو وقت نہیں ملا پورا، اس کے بعد جو ہے یہ خرید و فروخت ہوئی، منڈیاں لگی، دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے گئے، کاف لیگ سے لیے گئے، ایم کیو ایم سے لوگ لیے گئے، خرید و فروخت ہوئی، تو مطلب رجیم چینج ہوا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مہنگائی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اشیاء خودروز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی اور غریب عوام 2 وقت کا کھانا بھی بمشکل کھانے پر مجبور ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی یہ تو دیکھیں کہ بالکل مزدور طبقہ اس ٹائم بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ مزدور 500-600 روپے دہاڑی والا، یہ بتائیں کہ وہ کیا کیا خریدے گا؟
آٹا خریدے گا، آٹے کی آپ کو سامنے قیمتیں ہیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں، گھی کی قیمتیں، دال کی قیمتیں، چاول کی قیمتیں، تو غریب کی پہنچ سے یہ سب چیزیں بہت دور ہو چکی ہیں۔ تو خدا را اس ملک پہ رحم کیا جائے، سیاستدانوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اس ملک کی غریب عوام کے بارے میں سوچیں، اس سوائے اپنے بارے میں غریبوں کا کچھ بھی نہیں سوچ رہے۔ غریبوں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، غریب عوام کو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے کیا معاہدے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ غریب عوام کو 2 روٹی سے غرض ہے کہ ہمیں 2 روٹی کیسے مل رہی ہے، تو وقت کا کھانا اس کو نہیں مل رہا۔ غریب عوام بہت پریشان ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، ڈیلی ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی بمشکل پورا ہو رہا ہے۔ اب میں لینا چاہوں گا میاں مجتبیٰ رحمانی کے ساتھ۔ میاں صاحب، آپ فلڈ کی جو امداد بحث سے آئی ہیں، جمع کی گئی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی کی ہیں، نون لیگ نے کی ہے، اور پیپل پارٹی نے بھی کی ہیں، کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا کیا اس کا طریقہ کار؟ ابھی تک کوئی انہوں نے نہیں اسکیم چلائی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، پہلے تو ہم جس ٹاپک پہ تھے، مہنگائی اور مجموعی سیاسی صورتحال، رانا عامر صاحب انتہائی خوبصورت اور سادہ انداز میں عوام کی جو تکالیف ہیں، عام عوام کو جو سیاست سے اور ملکی حالات سے جو تکلیف ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں سیاستدان وہ آئی ایم ایف سے معاہدے ہوئے ہیں، ڈالر کی قیمتیں اوپر نیچے ہیں، یا حکومت ڈیلیور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ غریب آدمی کو ریلیف چاہیے، 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ چاہیے اور آسانی کے ساتھ چاہیے۔ اگلی بات جو آپ نے کی ہے سیلاب، ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ملکی سیاسی صورتحال ہماری انتہائی خراب ہے، ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں، ایک دوسرے کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹائے جانے کے بعد انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس میں انتہائی شدت کے ساتھ انہوں نے شروع کی۔ حکومت جو حکومت میں بیٹھے تھے وہ اس ڈیفنس میں لگے ہوئے اپنی حکومت بچانے میں ہی، انہوں نے کسی کو بھی خیال نہیں ہے کہ سیلاب زدگان یا ملکی جو غریب طبقہ، جو چھوٹا غریب آدمی ہے یا مڈل مین ہے، وہ پسا ہوا ہے۔ وہ اپنی اسی رضاکشی میں کرسی کی ان کی جو ہے نا تگ و دو میں دونوں سائڈ سے لوگ لگے رہے، نہ تو انہوں نے عوام کے لیے کوئی ریلیف پیکج لے کے آئے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ سیلاب کی مصیبت ہمارے ملک میں یہ پہلی مرتبہ نہیں آئی، یہ پیچھے بھی کئی مرتبہ آئی ہے، نہ تو پچھلی حکومتوں میں نے اس کے بارے میں کوئی سوچا ہے، نہ موجودہ حکومت میں۔ جہاں تک امداد کے فنڈ ریزنگ کی بات کریں تو عمران خان صاحب بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہے عوام میں، عوام ان کو بہت پسند کرتی ہے، انہیں پذیرائی ملی ہے، وہ اپنے طریقے سے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو پیپل پارٹی کے اس وقت وزیر خارجہ ہیں، وہ فارن کنٹریز میں گئے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب نے بھی کوشش کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم اس وقت تک صرف باتوں کی حد تک تو ضرور ہیں، لیکن عوام تک جو ڈیلیورنس ہے وہ بہت ہی سلو ہے، صرف علامتی طور پر تو ہے، لیکن اس میں نظر کچھ نہیں آ رہا۔ بالکل ایسے ہی میں عامر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ رانا عامر صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں سیلابی صورتحال جو کہ اتنے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، الیکشن کیے گئے، تقسیمی عمل تو کچھ نہیں ہوا، کیا آپ اس پہ کمنٹس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سیلاب کا جو فنڈ ریزنگ تو ہوئی ہے، نظر تو نہیں آ رہی ابھی تک۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا سندھ کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، ادھر چاچا شریف کا بھی وزٹ کیا ہم نے، کوئی جو ہے نا جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمارے گھر ختم ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نیشنل ہائی وے بالکل ختم ہو گیا، تقریباً ایک ٹرالا 10 دن میں 200 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے نا فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فنڈ ریزنگ تو سب کر رہے ہیں، خان صاحب بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں، وزیر خارجہ صاحب بھی کر رہے ہیں، ابھی تک عوام میں کوئی ڈیلیور نہیں ہوا۔ بالکل میاں صاحب، میں آپ سے ایک اور کمنٹس لینا چاہوں گا۔ اسحاق ڈار صاحب وطن واپس تو آ گئے، حلب برداری بھی اٹھا لی، حلب بھی اٹھا لی، اس کے بارے میں بھی کچھ کمنٹس دیجیے گا جناب۔ یہ ہے مجموعی سیاسی صورتحال جو ہمارا آپ کا ٹاپک ہے۔
جناب والا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ خان صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو حکومت انتہائی مشکل میں تھی. خان صاحب نے جو تحریک شروع کی انتہائی زوردار تھی. حکومت اس وقت تک جو ایک ریڈ زون ہوتا ہے یا ایک ان کے لیے خطرے کا ایک پیریڈ تھا، وہ تقریباً گزار چکی ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی ابھی اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوکھ کا سانس لیا ہے. یا تو عمران خان صاحب کوئی نئی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں. اسی چیز کو کیش کرتے ہوئے حکومت اپنے آپ کو ایک چیز شو کر رہی ہے کہ ہم مشکل پیریڈ کراس کر چکے ہیں، یا ہمارے ملک میں کچھ ایسی اپائنٹمنٹس ہیں یا کچھ ایسے کام ہونے ہیں جو اگلے 1-2 ماہ میں ہونے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا اور اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آئے. یہاں پر دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو، خواہ وہ تحریک انصاف سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، نون لیگ سے ہو، لیکن ہمیں ملکی ایشوز، ملکی سلامتی کے ایشوز اور ملکی سالمیت اور ہماری معیشت کے ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز کا میں اضافہ کرتا جاؤں، ابھی وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ آڈیو لیکس ہوئی ہیں سر جی. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہی محفوظ نہیں ہے تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں. جہاں تک آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا سوال کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب آج سے کچھ دن تک ہمیں مطلوب تھے، انہیں ملزم کنسیڈر کیا جا رہا تھا. یکا یک ایسا کیا ہوا ہے؟ ہمارے ملک میں ایسی چیزیں کب ہونا بند ہوں گی؟ ایک بندے کے ہم گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو جب تیار ہوتے ہیں، یکدم اس کو دودھ سے دھو کے اس کا ایک علیحدہ ہی ان کا جو ہے نا امیج بنا دیا جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے ہیں، دیکھیں اللہ کرے کوئی بہتری ہو اس میں ایک آپ سے اور بھی کمنٹس لینا تھا. اسحاق ڈار کا وطن واپسی آنا، کیا نواز شریف کو چیک اینڈ بیلنس کرنا تھا کہ اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میں وطن واپس جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس پہ بھی ایک کمنٹس. یہ تو آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، جس طرح کی آپ نے بات کی ہے. موجودہ انتہائی ٹینس حالات میں، انتہائی کشیدہ حالات میں آپ نے ایک چٹکلا چھوڑا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نا کسی کو تھرمامیٹر لگا کے نا بخار چیک کیا جاتا ہے. ہم اس چیز کو ایسے لے سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو شاید بھیجا ہے، یا کرکٹ کے اصطلاح میں یہ نائٹ واچ مین نہیں ہوتا کہ جا کے جی دیکھیں جی اس وقت بیڈ لائٹ ہے، یہ جا کے پچ کی سچویشن دیکھیں گے کیا سچویشن ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو ٹیسٹ کیس پہ بھیجا گیا ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب اگلی اسٹریٹجی بنائیں اپنی. بالکل، میرے پاس بھی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ صرف اسحاق ڈار کو اسی وجہ سے ہی بھیجا گیا ہے کہ اس کو چیک کیا جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگر میں رانا عامر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا، رانا بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں اسحاق ڈار کی واپسی کو؟ اس سے آپ کم دیکھیں. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کو دیکھیں جی، میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بس یہ جان بوجھ کے کچھ وہ کریں گے. مفتاح صاحب کو 5-6 مہینے دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم جی تجربہ کار حکومت ہیں، یہ نااہل وزیر اعظم ہے، یہ نااہل اس کی ٹیم ہے، یہ خود نااہل ہے. جو اہل ہیں، جو تجربہ کار ہیں، ان کا حال دیکھ لیں کیا کر دیا انہوں نے ملک کا 5-6 مہینے سے انہوں نے بالکل بیڑا گھر کر دیا ہے. کچھ بھی چیزیں جو ہے نا، جو بھی چیزیں لینے جاؤ کہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی وہ ہو گئی ہے. تو یہ سیاست کرتے رہیں گے، غریب عوام ایسے ہی پستے رہے گی. اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. بالکل بجا فرمایا ہے کہ سیاستدانوں کو صرف اپنی ہی سیاست کی پڑی ہوئی ہے اور غریب عوام تک چیزوں کو رسائی بالکل نہیں کی جا رہی. میاں صاحب آخری لاسٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا، ابھی ہونے کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ اور ہم بہتری یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مسلمان میں یقین ہے کہ اللہ کرم کرے گا، بہتری کرے گا، کہ ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے ہم اسی امید پہ یا اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں کہ فلاں آئے گا تو بہتری کرے گا، فلاں آئے گا تو بہتری کرے گا. ہمیں IMF سے معاہدے ہوں، ہماری معیشت میں کوئی بہتری لانی ہو، ہمیں ایسا ہوتا نظر آنا چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے جو ہے نہیں. ہمیں تمام سیاسی قوتوں کو کٹھے بیٹھ کر ایسا لائے عمل تیار کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی کوئی بہتری ہو، معیشت بہتر ہو، عام آدمی کی کوئی جو ہے وہ زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں. اللہ کرے بہتری ہو. سنا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو آئے ہیں
تو کوئی بیرونی دنیا سے کوئی ایسے معاہدے کر کے ہیں مصنوعی طور پہ، یا کوئی ریلیف پیکج لے کے ہیں جو حکومت اپنی فیس سیونگ کے لیے شاید عوام کو ریلیف دینے کی کوشش ہو. اللہ کرے ایسا ہو جائے تاکہ عام عوام کو تو کچھ ریلیف ملے. اللہ کرے، دعا کرتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی کہ عوام کے لیے کوئی بہتری ہو جائے. ہوتی نظر بڑی مشکل سے آ رہی ہے کیونکہ جو پچھلا سابقہ ریکارڈ ہے تو اس سے کوئی امید نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے سر. اور کیا کہیں جناب؟ آخری کمنٹس میں رانا صاحب سے لینا چاہوں گا، لاسٹ کمنٹ بالکل، کہ آپ سیاستدانوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. اگر یہ اچھے ہوتے تو صاحب ظاہر سیلاب زدگان جو اتنی آفت ہوا ہے، بنی گالا بھی بک سکتا تھا اور زرداری ہاؤس بھی بک سکتا تھا اور جاتی عمرہ بھی بک سکتا تھا اور وہ تقسیم سیلاب زدگان میں بھی ہو سکتی تھی. ہمیں اس پہ کمنٹ نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں، جب بھی کوئی سیلاب کی آفت آئی ہے ہمارے ملک میں تو جو بھی گیا غریب کا گیا، امیر کا کچھ نہیں گیا. امیر اور امیر ہو رہا ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کے دیکھیں ہر چیز پر ٹیکس غریب پہ لگ رہا ہے. ان کی کیوں نہیں ان کا فیول خرچ کم کریں، ان کے جو عیاشیاں ہیں وہ ختم کرنی چاہیے. وہ ختم کر کے غریب عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں. پر ان کے دیکھیں ان کے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آ رہی. یہ تو بالکل جو ہے نا کھا پی رہے ہیں اس ملک کو. بالکل صحیح کہہ رہا ہے عامر بھائی نے، آج زبردست بات کی ہے کہ حال ہی میں ایک بل بھی پاس ہوا ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کا ٹول ٹیکس بھی معاف کیا گیا ہے کیونکہ ان کے ہاں زیادہ مہنگائی ہے اور بیچاروں کا گزارا نہیں ہوتا. ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. سعید خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.